رمضان کے بعد عید یوں تو ہمیں ایک مذہبی فریضہ نظر آتی ہے، لیکن خدا کا حکم ہے کہ یہ خوشی اس وقت تک پوری نہیں ہوتی جب تک آپ اپنی خوشی میں غریبوں، کمزوروں اور اپنے پڑوسیوں کو شامل نہیں کرتے جو آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اس لیے ہندوستانی سماج میں آپ کو اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اور بھی زیادہ احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین آداب، آواز دی وائس کے پروگرام بیچ بحث میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عبدالحی خان۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہندوستانی سماج میں عید کی اہمیت۔ عزیز ناظرین، عید کا چاند نظر آنے میں اب صرف چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں، اس لیے پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو پیشگی عید مبارک۔ ایک ماہ طویل روزوں پر عمل کرنے کے بعد ہمیں عید کی خوشی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب ہم خدا کے احکامات پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ایک ساتھ جمع ہو کر عیدگاہوں میں عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کے مطابق کوشش کرتے ہیں کہ سارے لوگ اس موقع پر نئے لباس میں نظر آئیں اور اس احساس کو اجاگر کرتے ہیں کہ سارے انسان برابر ہیں۔ لیکن پوری ایک ماہ کی اس مشق میں ایک بہت بڑا فلسفہ پوشیدہ ہے کہ اس موقع پر سماج میں ہر شخص کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، پریشانیوں سے نجات ملے، اپنی خوشیوں میں ہم اپنے ہم وطنوں کو بھی برابر سے شریک کریں اور اس احساس کو یقینی بنائیں کہ خوشی کا یہ پیغام مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اپنے ہم وطنوں تک پہنچے۔ ناظرین، عید الفطر کے اس پاکیزہ تہوار کی مذہبی، اخلاقی اور سماجی حیثیت جاننے کے لیے آج آواز دی وائس کے اسٹوڈیو میں دہلی کے چیف قاضی شہر مفتی افروز عالم صاحب تشریف فرما ہیں۔ مفتی صاحب، آواز دی وائس کے اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ شکراً جزیلا۔ آج کے موضوع کے تعلق سے میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ 30 دن کے روزوں کے بعد جب عید آتی ہے اور اس کے بعد عید پر جو ہدایتیں دی گئی ہیں مذہبی طور پر، ان کا ہمارے سماج سے کیا تعلق ہے اور ہمیں ان کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کروں آواز دی وائس کا کہ جو ایسے تمام موقعوں پر جو بہت ہی اہم ہوتے ہیں، مذہبی روح سے بھی اور معاشرے کے روح سے بھی، ان کو منعقد کرتے ہیں۔ مجھے دعوت دی، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں، اور کچھ میں اس موقع پر یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ رمضان کا مہینہ جب گزرتا ہے تو عبادتوں سے اور تمام بندگی کی جتنی بھی ادائیں ہیں وہ سب ادا کی جاتی ہیں۔ نماز، روزہ، تراویح، اعتکاف اور دیگر عبادات میں آدمی محو رہتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک اسلامی اور ایک ایمانی جذبے کے تحت سرشار ہو کر، اس سے ایمان سے سرشار ہو کر کے اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے عید کی رات بھی جو آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، بدلے کی رات، انعام و اکرام کی رات۔ چنانچہ رمضان میں جو محنت، جو مشقت، جو رات اور دن کے لمحات گزرتے ہیں وہ بڑے شاق ہوتے ہیں اور اپنے نفس پر کنٹرول کے ہوتے ہیں۔ نفس ہمارا ایسا وہ ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف لے جاتا ہے، بھلائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے تزکیے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو منور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں رات دن کی نعمتیں عطا فرمائی۔ اور بھلائی کا، برائی کا تعلق چونکہ نفس سے ہے، جب نفس مزکہ ہو جائے گا، مجلہ ہو جائے گا اور منور ہو جائے گا تو ہم عبادتوں کی جو کانسیپٹ ہے، اللہ کو جاننے کا کانسیپٹ ہے، اس کے سامنے جھکنے کا جو پیغام ہے، اس کو ہم پھر انسانیت کے لیے بھی اپنے آپ کو متوجہ کریں گے۔ یہ عید کے موقع پر
ہمیں ایک پیغام ملتا ہے، اور اسی لیے کہا گیا حدیث میں کہ لیس العید من لبس الجدید وانما العید لمن خاف یوم وعید، یعنی عید اس کی نہیں جو نئے لباس پہنے، صرف خوشبو لگائے، نئے کپڑے پہنے، بلکہ عید اس کی ہے جو اللہ سے ہر لمحہ ڈرے، خوف خدا اس کے دل میں ہو، اور اس ڈر کی بنیاد پر گناہ سے بچے، کسی کو ستانے سے بچے، کسی کو ایذا پہنچانے سے بچے، اور ناحق کسی کے ساتھ ناانصافی کرنے سے بچے۔ کوئی بھی ایسا عمل جو رواداری کے خلاف ہو، تہذیب کے خلاف ہو، ثقافت کے خلاف ہو، اور کل مذاہب میں جو میسیج ہے وہ یہ ہے عید کے تعلق سے کہ ہم سب کی تیمارداری کریں، پڑوسیوں کا حق ادا کریں، ناداروں پر رحم کھائیں۔ رمضان کا ایک مہینہ شہر الغفران کا بھی ہے، شہر المواسات بھی ہے، باہمی ہمدردی کا مہینہ، مساوات کا مہینہ، غم خواری کا مہینہ۔ اگر ہم روزہ رکھیں اور مسلمان صرف اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور افطار کی پارٹیاں منعقد کریں اور سب کچھ کریں، روزہ کشائی کی محفلیں سجائیں، سحری و افطار میں بیدار رہیں، لیکن اگر وہ اپنے ہمسایوں کا خیال نہ کریں اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال نہ کریں، کمزوروں پر رحم نہ کھائیں، تو اس مہینے کا یہ نام بے معنی ہو کر رہ جائے گا۔ اس کا یہ لقب یا اس کو جو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ شہر المواسات ہے، ہمدردی کا، غمخواری کا مہینہ ہے، یہ بالکل مفلوج ہو کر رہ جائے گا اور اس کا کوئی معنی نہیں رہیں گے۔ مفتی صاحب، اس عید کے تعلق سے، عید کو خوشی کا دن، خوشی کا موقع عید الفطر کہتے ہیں، عید الفطر بھی کہتے ہیں، یہ عید الفطر اور روزوں کا اس کا مطلب کیا تعلق ہے؟ روزے سے عید الفطر کا کیا تعلق ہے؟ اس کو ذرا سا ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں پلیز۔ رمضان کے مہینے میں سارے مسلمان، بلکہ اب تو ایسا لگتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے، ایسی مثالیں بھی آتی ہیں کہ غیر مسلمان بھائی بھی ہمارے بہت سے روزے میں شریک ہوتے ہیں، چونکہ اس کے فوائد بہت ہیں۔ صحت کے تعلق سے ہیلتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور اس کے بہت سی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ ہندوستان کی تہذیب یہ ہے کہ جیسے ہولی، دیوالی اور کرسمس وغیرہ کے موقع پر بھی ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لوگ نظر آتے ہیں، تو ایسے ہی عید پر بھی سارے لوگ اس بات کو بھلا کر کہ ہم کون سے مذہب سے تعلق ہے ہمارا، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ لہذا افطار کا جو دن ہوتا ہے وہ یوم الفطر ہے، عید الفطر ہے۔ اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری قرار دیا، فرض قرار دیا، کھانے پینے اور شہوات نفسانی سے بچنے کا حکم دیا، لیکن عید کے دن کھانے کا حکم دیا۔ اگر کوئی آدمی کھائے گا نہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی پر تلا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے جو کام کیا جائے گا وہی عبادت ہے، وہی بندگی ہے، اور وہی سجدہ نیاز ہے۔ اسی بنا پر ہمیں یوم الفطر میں، عید الفطر میں صدقہ فطر کا ایک تصور ہے اور ایک حکم ہے جس کو جو ہر مسلمان پر واجب ہوتا ہے اور وہ ادا کیا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے بلکہ اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اور ایسے تمام تعلق داروں کے لیے کہ جن سے ہمارا قریبی رشتہ ہے یا دور کا رشتہ ہے، وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو ان کی ضرورت میں کام آئیں، ان بھوکوں کے لیے، ننگوں کے لیے، پریشان حال لوگوں کے لیے، بے روزگار لوگوں کے لیے صدقہ فطر کی مد سے انتظام کریں اور ان کو دیا جائے۔ جی، میں ذرا سا یہاں یہ بھی آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ صدقے، بہت سے لوگوں کا تصور ہے کہ صدقہ فطر اپنی ہی فرقے کے لوگوں کو دینا چاہیے، کیا ایسا ضروری ہے؟ اور ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے بھی، جو ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں، ہم ان کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں؟
جی بالکل، اس میں یہ گنجائش موجود ہے، اور بلکہ اس کام کو کرنا چاہیے۔ جیسے اسپتالوں میں بہت سے بیمار پڑے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھوں پہ پڑے ہیں، اس میں مذہب نہیں دیکھا ان کا کہ مذہب کیا ہے، وہ ہندو ہیں، مسلم ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، بدھ ہیں، کوئی بھی ہوں، ان سب کو ہم صدقہ فطر میں کی مد سے ان کی خیر وہ کریں، تیمارداری کریں، اور ان کی ضرورت میں کام آئیں، دلداری کریں۔ آتا ہے دل بدست آور حج اکبر است، دلوں کو موہ لینا یہ سب سے بڑا حج ہے، حج اکبر سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اس موقع پر عید کے دن ایک ترانہ، ایک نغمہ گاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، جس کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے، یعنی ہم سب سے چھوٹے ہیں، یہ اقرار ہے۔ تو اس لیے ہمیں مساوات کے لیے اور ایک دوسرے کا دل جیتنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ معاشرہ سازی ایسی ہو کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے سماج میں عید کا ایک میسیج دیں کہ عید میں اجتماعیت مقصود ہے، اس سے انسانیت کی بھلائی مقصود ہے، انسانیت کے اندر یہ پیغام زندہ کرنا مقصود ہے کہ ہم اخوت و بھائی چارہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہم نفرت نہ کریں، کسی دوسرے کے خلاف بدظنی، بدگمانی اور حسد و کینہ نہ رکھیں، بغض و عداوت کے بت کو توڑ دیں۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر کے، جو روزے جیسی عظیم الشان عبادت سے ہمیں اللہ نے صفات عطا فرمائی ہیں، ان صفات کو پوری زندگی، پورے سال لاگو کریں۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال ہمارے ذہن میں اور بھی آتا ہے، چونکہ کئی ایسے مسلم کنٹریز ہیں جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے، بہت سے ایسے ہیں جہاں اکثریت مسلمانوں کی نہیں ہے، مختلف فرقوں کے لوگ رہتے ہیں، جیسے ہمارا ہندوستان ہی ہے۔ تو میں دراصل یہ آپ سے معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ ان اپنے برادران وطن کو ہم عید کا پیغام کس طرح دیں، اس سلسلے میں ذرا سا ہماری رہنمائی کیجیے۔ دیکھیے، عید کی نماز ہوتی ہے، ہمارے دوسرے بھائی بھی رہتے ہیں ہمارے پڑوس میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے حلقے میں، تو جیسے ہم رمضان میں کوئی آواز لاؤڈ اسپیکر کی زیادہ اس کو ولیوم کو زیادہ کر کے یا باجا گاجا کر کے اور منادی جیسی آواز لگا کر تکلیف پہنچانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسے عید کے موقع پر بھی ہماری جو نمازیں ہوں وہ سڑکوں پر نہ ہوں، روڈوں سے پرہیز کریں۔ مسجد، حدود میں مسجد ہے، اگر نمازی زیادہ ہیں دوسری جماعت کر لیں، تیسری کر لیں، جیسے ضرورت ہو وہ چار دیواری میں نماز رہے، تاکہ کوئی مریض جا رہا ہے، بیچارہ کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کوئی آزردہ ہے، اس کے لیے راستہ مل جائے۔ راستوں کو روکنے کی تعلیم اسلام نہیں دیتا، عید کا موقع نہیں دیتا۔ تو عید ہو یا جمعہ ہو، ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنے برادران وطن کا خیال کریں، اس میں اپنے لوگ بھی زد میں آ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہم ایک بہت غلط قدم اٹھاتے ہیں، اور ہماری ایک نئی روش یہ چل گئی ہے کہ جب کبھی ہمیں حکومت سے یا ارباب حکومت سے کوئی شکایت ہوتی ہے، کسی بھی مسئلے پر، کسی فیصلے پر احتجاج کرتے ہیں، تو عید کا دن جو خوشی کا دن ہے، جشن و شادمانی کا دن ہے، ہم اس دن کالی پٹی باندھ کر اور کالے جھنڈے لہرا کر بہت سے لوگ احتجاج کرنے کی جرات کرتے ہیں، جو آئین کی بھی خلاف ورزی ہے اور ہماری شریعت اسلامی بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم وہاں عید منائیں، دعا کریں اللہ سے۔ اگر ہمیں زیادتی نظر آ رہی ہے تو اپنے وطن کی ترقی کے لیے، اپنے وطن کی سربلندی کے لیے، اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے ارادے سے اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ ہمارے درمیان سے اختلاف پیدا کر دے، ہمارے اندر جوڑ پیدا کر دے، ہمارے دلوں کو، ہمارے قلوب کو متحد کر دے، اور ہم ایک دوسرے کا غمخوار بنا
ہم ایک دوسرے کا ہمدرد بنائیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے مفتی صاحب، ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں، بڑے مجمع ہوتے ہیں، ظاہر ہے اب تو آبادیاں چونکہ زیادہ ہو گئی ہیں، محلوں میں بھی، اور دہلی میں خاص طور سے بڑی بڑی کالونیوں میں بڑی بڑی مساجد ہیں، عیدگاہ اب لوگ سارے نہیں جا پاتے تو ان مساجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اکثر دیکھا ہے، دراصل یہاں میں آپ سے ایک سماجی تعلق، سماجی رابطے کی بنیاد پر بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی، وہ میرے ذہن میں ہے، اور وہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، وہ میں اپنے فرقے کے لوگوں میں یا اپنے مذہب کے لوگوں میں نہیں دیکھتا۔ مثال کے طور پر سیکیورٹی کا انتظام ہوتا ہے، لوگ اس لیے وہاں اسٹاف تعینات کیا جاتا ہے کہ تکلیف نہ ہو لوگوں کو، لیکن ہم اکثر ان سے اپنی خوشی کا اظہار نہیں کر پاتے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہم نماز میں سیدھے نماز کے لیے جا رہے ہیں جلدی سے بچھا کے کہ جلدی سے 2 رکعت نماز ادا کر لیں، یعنی اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھنے میں نہیں ملتی سماج میں، تو آخر ان کو کس طرح رائج کیا جائے کہ وہ ہم کو سمجھ سکیں اور ہم ان کو سمجھ سکیں؟ یہاں اس سلسلے میں بہت عمدہ آپ نے سوال کیا کہ ہمارا یہ بھی اخلاقی فریضہ ہے سماجی طور پر کہ جو ہمارا ایڈمنسٹریشن ہے، ہمارا وہ عملہ ہے جو تھانے سے تعلق رکھتا ہے یا فوج کا معاملہ ہے، جو بھی ایمرجنسی حالات میں یا عمومی حالات میں تعینات کیا جاتا ہے جن کو، وہ یقیناً ہماری خدمت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، ہمارے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں، مساجد کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ جیسے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، آپس میں مسلمان گلے مل رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، ان سے بھی ہاتھ ملائیں، ان کو بھی شیر میں شریک کریں، عید کی شیر ان کو بھی پیش کریں، مٹھائی پیش کریں، ان کی دل جوئی کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں، دل و جان سے شکریہ ادا کریں۔ یہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہندوستان کی جمہوری تہذیب میں، جمہوری آب و ہوا میں ہمارا یہ کردار بھی پیش ہو کہ ہم ایک دوسرے سے بالکل قریب ہیں اور ایک دوسرے کے غمخوار ہیں، ایک دوسرے کے شریک ہیں، غم میں بھی اور خوشی میں بھی، ہر چیز میں شریک ہیں۔ خوشی کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، ہمیں حد میں رہتے ہوئے اپنے عقائد کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، بھائی چارہ، محبت اور اخوت کا ایک طریقہ، ایک رویہ اپنانا چاہیے۔ یہ اسلامی تہذیب ہے، عید کا پیغام ہے، اور اس میں ہڑ بونگ گاڑیاں چلانا، تیز گاڑیاں چلانا اور جگہ جگہ ٹکڑیوں میں کھڑے ہو کر کے فقرے کسنا، آوازیں بلند کرنا، یا گاڑیوں کو، بائک کو اتنی تیز چلانا سرعت سے کہ جو لوگوں کو تکلیف دے، ایذا کا باعث ہو، ایسا کوئی عمل فعل نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ ذمہ داری مدارس کی بھی ہے، مساجد کی بھی ہے، اہل مساجد کی بھی ہے کہ وہاں خطبوں میں، عید کے خطبوں میں باقاعدہ اس آواز کو بلند کریں، یہ پیغام دیں، ہر عام و خاص تک یہ پیغام پہنچے کہ ہم یہاں سے نکلیں تو ایک راستے سے گئیں، دوسرے راستے سے جائیں، اور نیچے نگاہیں ہوں، ماں بہنوں پر نظر نہ پڑے، بالکل متعنت مزاجی سے، پوری شان و شوکت سے، لیکن متواضع انداز میں اپنے راستے کو، سفر کو طے کریں، اپنے گھر میں جائیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ پڑوس میں کوئی بھی مذہب کا رہتا ہو، اس سے گلے ملیں، اسے پیغام میں محبت دیں، یہ ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ یہ پرمپرا جو صدیوں سے ہندوستان کی خمیر میں ہے، وہ پرمپرا زندہ بھی رہے اور آباد بھی رہے۔ مفتی صاحب، ظاہر ہے آپ نے جیسے بتایا کہ عید سماجی رابطے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بھی ہے، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستانی سماج کے ماحول میں، لیکن اس کے باوجود بھی روایتیں بھی ہیں ہماری، ہم ان روایتوں پر بھی عمل کرتے ہیں، وہ چاہے مذہبی روایتیں ہوں، چاہے سماجی ہوں، لیکن وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت کے ساتھ ساتھ وقت بھی بدلتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت بھی بدلتی ہے۔ تو کیا ہم سماج کی ایک اکائی ہیں، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے کیا ہمیں اپنے اندر بدلاؤ نہیں لانا چاہیے؟
ان چیزوں کو سماج اور سماج میں رہنے والوں کے مطابق کرنے کے لیے، اور لانا چاہیے تو کہاں تک لانا چاہیے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمارے ملت اور دوسروں کے مذاہب، ان سب مذہبوں کو اگر ہم اس پر روشنی ڈالیں اور نظر ڈالیں تو کہیں بھی متصادم اس طرح نہیں ہوتے۔ دیکھیے، پرستش کا، پوجا کا طریقہ ضرور الگ الگ ہے، اور اس سلسلے میں یہ نظریات یقیناً اگر الگ نہ ہوتے تو مذہب الگ نہ ہوتا۔ مذاہب الگ ہیں لیکن انسانی بنیادیں ایک ہیں۔ جی جی مانوتا کی بنیاد پر، انسانیت کی بنیاد پر ہمیں خاص طور سے ایسے ماحول میں کہ جیسے اب ہندوستان کی بدلتی تصویر ہے اور حالات کا مقتضا تقاضا ہے کہ ہم بجائے نفرت پھیلانے والوں سے نفرت کریں، غصہ کرنے والوں سے غصے کا مقابلہ کریں، غصے سے حملہ کرنے والوں کے ساتھ حملے کے در پہ ہوں۔ ہمیں ایسی روایتوں کو زندہ کرنا چاہیے جو ہمارے پیروں نے، ہمارے درویشوں نے، ہمارے صوفی سنتوں نے، ہمارے بہت سارے بڑے لوگوں نے، اسلاف نے جو ہمیں دیا ہے وراثت کے طور پر، کہ ایک دوسرے کو سمجھائیں، گلے ملیں، ان کے کھانے میں شریک ہوں، ان کو اپنے کھانے میں شریک کریں، اپنی پارٹیوں میں، تقریبات میں شریک کریں، شادیوں میں شریک کریں، اور ان کی شادیوں میں شریک ہوں، اور ان کے جو تیوہار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، اس میں بھی جو ایک حدیں ہیں ان حدوں کو وہ بھی پار نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے، مگر ایک دوسرے سے ملاقات کریں، مبارکباد دیں۔ جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے بیچ بحث پروگرام میں آنے کا۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے تھے رمضان کے بعد آنے والی عید کی، کہ عید ہمیں عبادت کے علاوہ اور کیا اخلاقی اور سماجی درس دیتی ہے، جو جن کا اظہار ہم سماج میں کر کے سماج سے زیادہ پیار اور محبت لے بھی سکتے ہیں اور ان کو دے بھی سکتے ہیں۔ صدقہ فطر پر کچھ بولنا چاہتا ہوں؟ جی صدقہ فطر پر آپ نے بھی بات کی ہے تو کافی ہے۔ جی، صدقہ فطر صرف گیہوں سے ہی نہیں ہوتا، 1.25 سیر، کشمش، کھجور اور ان چیزوں سے بھی صدقہ فطر ادا ہوتا ہے، جو وغیرہ۔ اس میں حسب حیثیت اگر کوئی زیادہ دیتا ہے تو ظاہر بات ہے زیادہ مدد ہوتی ہے، جی انسانوں کی زیادہ مدد ہوتی ہے، تو یہ حد بندی نہیں ہے، حد نہیں لگائی گئی کہ آپ گیہوں سے ہی صدقہ فطر ادا کریں، جی اور عید کے دن ہی ادا کریں، عید سے پہلے ادا کریں، تاکہ اگر کسی کے تن پہ کپڑا نہیں ہے تو کپڑا مل جائے، کسی کو کھانے کو نہیں تو کھانے کو مل جائے، کسی کو روزگار نہیں ہے، بلا تفریق مذہب اس کو روزگار مل جائے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین، آج بس اتنا ہی، اگلے ہفتے ہم پھر کسی اہم موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔